اگنور آپ نہیں ہوئے بلکہ آپ نے ہمیں کیا۔ میں اور ریان تب سے آپ کا کانے پر ویٹ کر رہے تھے اور آپ نے تو ہمارے بغیر ہی کھانا کھا لیا۔ کم از کم ایک کال کر کے بتا تو دیتے تاکہ ہم بھوکے تو نہ رہتے۔ مہر نے افسردگی سے کہا، کیا تم دونوں نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ چلو نیچے ہم دوبارہ کھا لیتے ہیں۔ داؤد فوراً اس کی بھوک کا احساس کرتے اٹھا۔ کوئی ضرورت نہیں، اب اگر آپ ملاحظہ کرتے تو دیکھ لیتے کہ آپ جب اس جگلی جیلی کے ساتھ کافی تناول فرما رہے تھے میں نے ایان کو تب ہی کھانا کھلا دیا تھا اور خود بھی کھا لیا۔ اب کیا میں آپ کے لیے اپنے بچے کو بھوکا رکھتی؟ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ ٹکاتے پوچھا تو وہ کسیا کر رہ گیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ داؤد منمنایا۔ میری ایک بات یاد رکھیے گا داؤد صاحب، میں رشتے میں ایکول سٹینڈرز کی قائل ہوں۔ اگر عزت ملے گی تو دوں گی، محبت ملے گی تو دوں گی، مگر جہاں آپ ہم سے لاپرواہ ہوئے تو پرواہ میری جوتی کو بھی نہیں ہوگی۔ مائنڈڈ، اس نے برفیلے سرد لہجے میں سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یار میری بات تو سنو۔ داؤد آگے آیا۔ اگر آپ اسی طرح کوتاہیاں کرتے رہے تو بہت جلد آپ خالی میز پر ہمارا انتظار کیا کریں گے اور شاید آپ کو کمپنی دینے ہم وہاں نہ ہو، اس نے سرد مخری سے کہا اور منہ پر بلینکٹ لیے سو گئی۔ پیچھے داؤد تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا، مگر وہ یہ بھول رہا تھا کہ وہ پھر غلطی پر ہے، مگر اس کے لیے ایک بڑی غلطی نہیں تھی۔ لیکن چھوٹی چھوٹی غلطی کرتے کب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، اور شاید داؤد کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ بہت خوبصورت نیلی آنکھوں والا 5 سالہ بچہ تھا جو اپنے ہم عمر بچوں کو کاغان کی وادیوں میں کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کھیلے، مگر ماں کی ہدایت یاد آتے ہی وہاں بیٹھا رہا۔ لیکن جب بال اس کے قدموں کے قریب آئے تو اس کا ضب جواب دے گیا اور اٹھ کر بال کو کک کر تباہ کی بچوں کی طرف لے گیا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کا سانس بری طرح پہنچ چکی تھی اور وہ کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگا۔ اس کی حالت لمحوں میں بگڑ گئی تھی کہ وہ تھیورا کر نیچے گرا۔ بچے فوراً جا کر اس کی ماں کو لے آئے تھے۔ گلمی نے بچوں کے بلانے پر انہیلر لیے ننگے پاؤں بھاگی آئی تھی۔ وادی پر پہنچ کر اس نے پھولتے سانس کے ساتھ دیکھا کہ زمرے زمین پر پڑا کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا ہے تو اس کے قدموں سے اپنے لہتے جگر کو زمین پر گرے دیکھ کر جان نکل گئی۔ وہ لمحوں میں اس تک پہنچی تھی، اس کا سر گود میں اٹھا کر رکھا۔ زمارے، ہمارے بچے آنکھیں کھولو اسے، انہیلر منہ میں ڈالو، اس سے سانس لو۔ بہت مشکل سے اس نے زمارے کی حالات پر قابو پایا تھا۔ ان لمحوں میں وہ کتنی بار مری تھی اس سے کون واقف تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو موت کے منہ میں جاتے دیکھنا۔ مورے، ہم نہیں کھیل رہا تھا، جب گیند ہمارے پاؤں میں آیا تو ہم سے رہا نہیں گیا۔ مورے، ہم کیوں نہیں کھیل سکتا؟ ہمارا طبیعت کیوں بگڑ جاتا ہے؟ ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم کھیلے۔ زمارے نے شرافت سے شروع میں گلمینے کو سچ بتاتے آخر میں بے بسی سے پوچھا، جب آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کی یہ بات اس کی ماں کا دل چیر گئی تھی۔ اس سے وہ بے خبر تھا۔ جب وہ زمارے کے ساتھ گھر پہنچی تو اس کی ساس کی بانجی وہاں بیٹھی جیسے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ لو آ گئی خانہ خراب، سیر سپاٹے کر کے ہم بتا رہے مورے زمارے تو بس ایک بہانہ ہے، یہ لڑکی تم کو ایک دن ضرور دغا دے جائے گی۔ نہ اس نے تم کو اتنے سال پوتا دیا، جب دیا تو وہ بھی بیمار، اور نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہوئی۔ ہم تو کہتا ہے اس کی دوسری شادی کروا دو، اگر تمہاری نظر میں ہم جیسا کوئی اچھی لڑکی ہو تو۔ اس نے شروع میں تیلی لگاتے آخر میں اپنے محسوس پختون لہجے میں اپنی تعریف کرتے اترا کر کہا۔ دوسرے لفظوں میں ان کی توجہ اپنے پر دلوائی تھی، جبکہ گلمی نے ان کی زبان کے نشتروں کو صبر کے گونٹ پی تھی۔ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جہاں زمارے کو گلے لگائے وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اگر اس کا ساتھ نہ ہوتا تو کبھی وہ یہاں نہیں ہوتی۔ زندگی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کسی کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہے، یہ ان پر منحصر ہے کہ اپنے برے وقت میں وہ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یہ اگلے روز کی بات ہے جب داؤد نماز پڑھ کے آنے کے بعد جاگنگ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بلیک جاگنگ سوٹ میں وہ ایک نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ مہروش نے نماز پڑھ کر آیت الکرسی پڑھ کر داؤد کے قریب آتے اس پر پونکی تو وہ بند آنکھوں سے مسکرا دیا اور اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیا۔ خیریت، میں سے یہ کون سے دم درود پڑھ کر پونکے جا رہے ہیں؟ داؤد نے شریر لہجے میں پوچھا تو محض اسے گور کر رہ گئی۔ دم درود نہیں بلکہ آیت الکرسی پڑھ کر پونکی ہے، وہ بھی اس لیے تاکہ آپ کو کوئی چڑیل نہ چپک جائے۔ مہروش نے طنزیہ لہجے میں آنکھیں نچاتے کہا تو وہ کلکلا کر ہنس دیا۔ پھر تو مجھے یہ بہت پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا، اس نے آنکھ میچتے کہا تو مہر اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ انڈائریکٹلی اسے چڑیل کہہ رہا تھا۔ ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے وہ نیچے آئے تو حسینہ کو چست بلیک جاگنگ ڈریس جو اس کا جسم بہت نمایاں کر رہا تھا میں دیکھ کر مہروش کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی، جبکہ داؤد کو بھی ذرا سا ناگوار گزرا تھا اس کا پہناوا۔ اوہ داؤد، تم نے مہروش کو بتایا نہیں کہ ہم جاگنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ حسینہ نے داؤد کا ہاتھ تھامتے کہا۔
جس پر مہر اسے گور کر رہ گئی، مگر وہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ مہر جانتی ہے میں اس وقت جاگنگ پر جاتا ہوں، اس نے حسینہ کو بتایا۔ تو پھر چلو موڈ فریش کر کے آتے ہیں۔ ہاں، اور مہر دھیان رہے، میرے لیے صرف فرینچ ٹوسٹ بنانا، مجھے اس کے علاوہ کچھ کھانا پسند نہیں۔ وہ اسے جلا کر کہتے کب داؤد کے ساتھ چپ کر چلی گئی۔ مہروش کو پتہ نہیں چلا، وہ بس پیر پٹخ کر رہ گئی۔ چونکی تو تب جب ریان اور ایان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو کافی دیر سے حسینہ کا یہ کھیل ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ اپنی ماں کو غصے میں دیکھ کے وہ کافی حد تک سچویشن سمجھ گئے تھے اور کافی غصے میں حسینہ سے بدلہ لینے کا سوچ چکے تھے، اور یہ بدلہ حسینہ کو کتنا باری پڑنا تھا وہ یہ نہیں جانتے تھے۔ گلمی نے، تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہے؟ کیا تم روئی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ زمارے تو ٹھیک ہے نا؟ اس کے شوہر نے لاتعداد سوال کر لیے تھے اس سے 1 منٹ میں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے خان، کسی نے ہم سے کچھ نہیں کہا، آپ بے فکر رہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، یہی تو اس کا ایک واحد مضبوط سہارا تھا جو ہر خوشی اور غم میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ تو پھر آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، اس نے گلمینے کی آنکھوں پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں ہمارا زمارے ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ یہ آخری سوال تھا جو اس نے سونے سے پہلے کیا تھا۔ انشاءاللہ، ہمیشہ دیا جانے والا جواب آج پھر اس کے شوہر نے دہرایا تھا۔ کہاں ہو تم مہروش؟ میں تمہیں ڈھونڈ کیوں نہیں پا رہا؟ تمہارے بھائی بھابھی بھی مجھے کچھ تمہارے بارے میں بتانے کو تیار نہیں، آخر کس سے پوچھوں؟ تمہارا کہاں ملو گی تم مجھے؟ اس نے دکھ سے سوچتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ جو ہی وہ لوگ جاگنگ سے واپس آئے تھے، حسینہ تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ داؤد وہی بیٹھ گیا تھا۔ مہروش منہ پلائے ناشتہ لگا رہی تھی جو داؤد کو محظوظ کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ جو ہی حسینہ نیچے آنے لگی، ساتھ ہی بو آٹے کا ڈبہ لیے نیچے آ رہی تھی۔ جب ریان نے نیچے آتے ایان کو اشارہ کیا تھا اور وہ لڑکڑانے کا ناٹک کرتے ہوئے بوا کے ساتھ جا ٹکرایا۔ حسینہ جو نیچے پہنچ چکی تھی، اوپر سے آتے آٹے کی بڑی بالٹی کھل کر اس کے سر پر گری اور وہ پورے آٹے میں نہا گئی۔ یہ سب لمحوں میں ہوا تھا۔ 2 لمحوں کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی اور پھر کہکہانا اور رکنے والا طوفان امنڈ آیا تھا، جبکہ غصے اور آٹے سے بری حسینہ بالکل آٹے سے نکلی ہوئی کوئی جو ہی لگ رہی تھی۔ سب کے کہکہوں پر وہ اندر تک جل گئی تھی اور غصہ سوانیزے پر جا پہنچا تھا۔ کس نے کیا یہ؟ وہ غصے سے چیخی۔ نہانے کے بعد اتنی مشکل سے اتنا وقت لگا کر وہ تیار ہوئی تھی کہ داؤد کو پیاری لگ سکے، اس کی اٹینشن گین کر سکے، مگر یہاں تو سب الٹا ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر جانے انجانے میں بچے مہروش کا دل خوش کر چکے تھے۔ وہ غصے سے ان بچوں کو گورتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ دڑام کی آواز سے بند کیا کہ وہ لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال کر رہ گئے۔ داؤد جو بچوں کو ڈانٹنے لگا تھا، مہروش انہیں لیتی فوراً کچن میں کسک گئی۔ مہروش، مجھے ناشتہ کب ملے گا؟ اتنی دیر بعد بھی جب ناشتہ نہیں ملا تو داؤد تل ملا کر کچن میں داخل ہوا، جس پر مہر صرف کر کے رہ گئی۔ مہر، تم جانتی ہو نا مجھے تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کی عادت ہے، داؤد نے اسے سنجیدگی سے یاد دلایا، جس پر مہر اس کو دیکھ کر رہ گئی، لیکن کہہ تو وہ سچ ہی رہا تھا، کیونکہ جب سے مہروش اس گھر میں آئی تھی، داؤد کو اس کے ہاتھوں کے لذیذ کانوں کی لت لگ چکی تھی، جو اتنی آسانی سے تو جانے والی نہیں تھی۔ اب تو بچوں اور داؤد کی پہلی ترجیح گھر کا کھانا ہوتا تھا، اب تو باہر سے بھی بہت کم کھاتے تھے۔ مہروش ان کی فرمائش پر روز کچھ نہ کچھ بنا کر رکھتی تھی۔ مہروش نے 2 لمحے سوچا، پھر اگلے ہی لمحے داؤد کے لیے پراٹھا بنانے لگی۔ داؤد صاحب، یہ آخری بار ہے، آئندہ اگر آپ نے ہم میں سے کسی کو بھی اگنور کیا تو بھول ہے آپ کی کہ آپ کو کبھی گھر کا ناشتہ ملے گا۔ مہروش نے داؤد کو وان کرتے لہجے میں کہا، جس پر داؤد منوان سے سر ہلا کر رہ گیا، جیسے اس سے فرمانبردار اس دنیا میں کوئی نہیں ہو، جس پر مہروش صرف سر جھٹک کر رہ گئی تھی، کیونکہ داؤد اور فرمانبردار تو دونوں کا بالکل دور دور تک کوئی ناتا نہیں تھا۔ داؤد، اگر آپ کو یاد ہو تو کل بچوں کی سالگرہ ہے اور میں اسے بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ اسے جلدی آ جائے اور ہم اس کے لیے اکٹھے ہی گفٹ خریدنے جائے۔ ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گا، داؤد نے فوراً اس کی بات کی تصدیق کی، لیکن یاد رہے ٹائم پر پہنچ جائیے گا، یہ نہ ہو کہ پچھلی بار کی طرح آج بھی آپ بھول جائے اور میں آپ کا انتظار کرتی رہ جاؤں۔ اس نے منہ بسورتے کہا، بالکل میری جان، میں ٹائم پر پہنچ جاؤں گا، اور کچھ میری ملکہ، اس نے شرارت سے کہا، تو مہر سر جھٹک کر رہ گئی اور پھر داؤد اسے خدا حافظ کہتا اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ مہر ڈارلنگ، آج کی تمہاری پلاننگ تو پوری ہونے سے رہی، کیونکہ یہ تو میں ہونے نہیں دوں گی۔ داؤد کو تو میں آج ایسا الجھاؤں گی کہ اسے گھر کی یاد تک نہیں آئے گی اور بیچاری تم اس کا انتظار کرتی رہ جاؤ گی، اور اگر داؤد آ گیا تو پھر ہمارا پلان کیسے سکسیسفل ہوگا؟ اس نے پریشانی کی ایکٹنگ کرتے کہا، اب تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس نے خود سے دل ہی دل میں عہد کرتے ہوئے کہا اور شمس کو کال ملائی۔ 3 بجے کا انتظار کرتے کرتے مہروش کو 6 بج چکے تھے، مگر داؤد کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مہر نے اسے بار بار کال کی، مگر فون انگیج جا رہا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں مجھے لے کر؟
نہیں جائیں گے تو کیا میں نہیں جا سکوں گی؟ ہر وقت یہ اس جگلی جیلی کے ساتھ رہتے ہیں، اب بس بہت ہو چکا ہے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا داؤد۔ وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہلتی بڑبڑا ہی رہی تھی۔ وہ جلدی سے اوپر گئی، کپڑے بدلے اور فوراً نیچے آتی باہر کی طرف بڑھی۔ چلے بھیا، مال تک جانا ہے، اس نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ گھر کی گاڑی کسی ریپیئرنگ کے لیے گئی تھی۔ گاڑی چلنے سے پہلے اس نے واچ مین کو ہاتھ سے قریب بلایا اور بولی، اپنے داؤد صاحب سے کہہ دیجئے گا میں ان کے بغیر کہیں بھی جا سکتی ہوں، اب ان کو مجھ پر کوئی احسان کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام کو ہی وقت دے ابو۔ واچ مین سے کہتے اس نے ڈرائیور کو کہتے گاڑی آگے بڑھانے کا کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتی گاڑی دو لوڑاتی چلی گئی تھی اور واچ مین پیچھے پریشان کھڑا رہ گیا تھا۔ داؤد کو ایک دم کل کی پریزنٹیشن تیار کرتے یاد آیا کہ مہر نے اسے جلدی 3 بجے آنے کا کہا تھا۔ اس نے فوراً گھڑی دیکھی جو 8 بجا رہی تھی، یقیناً آج اس سے پھر دیر ہو گئی تھی۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا، اتنی دیر ہو گئی مجھے، مہر تو مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اس نے فوراً اپنی فائل سمیٹتے خود کو کوسا۔ حسینہ مزے سے اس کی کارکردگی دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کا پلان تو سکسیسفل ہو چکا تھا۔ مہر تو مال میں اب تک بے ہوش بھی ہو چکی ہوگی اور شمس کی رات رنگین بھی ہو چکی ہوگی۔ اس نے چٹھارے لیتے سوچا۔ داؤد نے اپنا فون پکڑا جو انگیج موڈ پر لگا تھا۔ اسے انگیج موڈ پر کس نے لگایا؟ وہ حیرت اور غصے سے بولا اور غیر ارادی نظر حسینہ پر جا ٹھہری۔ سوری داؤد، ایکچولی میٹنگ کی وجہ سے میں نے اپنا اور تمہارا فون انگیجنگ پر لگا دیا، تمہیں پتہ ہے نا یہ ڈیل ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اس نے معصوم بنتے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ یقیناً مہر اس سے سخت خفا ہو چکی ہوگی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مہر گھر ہوگی بھی کہ نہیں، یا اس پر کوئی قیامت ٹوٹی ہوگی۔ مہر ریان اور ریان دونوں کے لیے تحائف لے چکی تھی اور انہیں گھر پارسل کروا چکی تھی۔ صبح تک ان کی ڈیلیوری ہو جاتی۔ ان کے لیے کوئی اسپیشل ڈھونڈنے میں اسے بہت وقت لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی دونوں کو اپنے اپنے تحفے بہت پسند آئے۔ اتنی ناراضگی کے باوجود بھی وہ داؤد اور اپنے لیے کل پارٹی میں پہنے جانے والے ڈریسز لے چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان چاروں کا کل کا دن یادگار بن جائے۔ تک ہار کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور اب اس کی وہ شدت پڑ چکی تھی، اس لیے اس نے کیفیٹیریا سے ہی ڈنر کرنے کا سوچا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت وہ فون کو سائلنٹ پر لگاتی بیگ میں ڈال چکی تھی۔ جیسے ہی کان آیا اس نے فوراً کانا شروع کیا کیونکہ رات بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا رات دیر تک گھر سے باہر رہنا سیف بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنی دیر تک باہر رکنا اسے پسند تھا۔ اس نے اپنی ڈرنک کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ 2 ٹیبل چھوڑ کر بیٹھے شخص کی نظریں اس کی ڈرنک پر ہی تھی، جیسے کہ وہ بے تاب ہو کہ کب وہ اپنی ڈرنک کے گھونٹ بھرے اور اس کا منصوبہ کامیاب ہو۔ اور یہ اس کا انتظار بھی جلد ہی ختم ہوا جب مہر نے اپنا کانا ختم کرتے ڈرنک کو اٹھاتے اپنے لبوں سے لگایا اور 3 گھونٹ بھر لیے، مگر ذائقہ کچھ عجیب لگنے کے باعث اس نے گلاس ٹیبل پر رکھ دیا اور مینیو میں بل رکھتی وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن جو ہی وہ پارکنگ لاٹ میں پہنچی اسے اپنا سر سن ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا سر جھٹکا مگر وہ پھر بھی تیزی سے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھانے لگی جب سامنے سے آتے شمس نے تیزی سے اس کا رستہ روکا۔ کہا جناب، آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئی ہے۔ اس دن کے بعد نظر ہی نہیں آئی کسی پارٹی میں، اس نے اوپر سے نیچے تک مہروش کو دیکھتے ہوئے کہا تو مہروش نے اسے ناگواری سے دیکھا جس کی حوص زدہ نظریں اسے سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا، مگر وہ مہروش تھی، رحمہ نہیں، جو شمس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی۔ وہ ایسی باتیں اپنے لیے توہین سمجھتی تھی کیونکہ اس کو اپنی عزت، اپنی سیلف ریسپیکٹ سب سے زیادہ عزیز تھی اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے محرم کی وفادار تھی۔ مجھے لگتا ہے باتیں کرنے کا یہ وقت مناسب نہیں، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ مہر نے اس کو ٹکا سا جواب دیتے سائڈ سے نکلنا چاہا جب وہ پھر ایک مرتبہ اس کی راہ میں حائل ہوا۔ مہروش، آپ ایسے کیوں بات کر رہی ہے مجھ سے؟ میں تو آپ کا ہمدرد ہوں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کا شوہر آج کل کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہے؟ شمس نے اس کی ہمدردی بٹورتے اس کے دل میں داؤد کے لیے شک پیدا کرنا چاہا۔ پہلی بات تو یہ کہ مسٹر شمس، مجھے اپنے شوہر کی کردار کی گواہی کسی تیسرے بندے سے نہیں چاہیے کیونکہ میں خود اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، اور دوسری بات وہ لڑکی ہماری گیسٹ ہے اور ہماری ہی گھر میں رکی ہوئی ہے، اس لیے اس کا باہر داؤد کے ساتھ نظر آنا ایک عام سی بات ہے۔ رہی بات لڑکیوں کے ساتھ پھرنے کی تو اس میں آپ بھی پیچھے نہیں، بلکہ آپ تو ان کے ساتھ افیئر چلاتے ہیں جن کی بریکنگ نیوز آئے دن ٹی وی پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اس نے شمس کو بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ایسا کرارا جواب دیا تھا کہ وہ دل ملا کر رہ گیا۔ اب مہر کی آنکھیں بری طرح بند ہونے لگی تھی اور دماغ غنودگی میں جانے لگا تھا۔ اس کے دماغ نے اسے سائرن دینا شروع کر دیا تھا کہ یہ ضرور شمس کی کوئی چال ہے۔ اس نے اسے دھکا دیتے وہاں سے بھاگنا چاہا جب شمس نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔
چھوڑو مجھے کمینے انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری بیوی کی طرح کوئی پراسٹیٹیوٹ نہیں جو ہر ایک کے ساتھ منہ ماری کرتی پھرے۔ مہر نے تو بمشکل جتن کرتے اس کے منہ کو ناخنوں سے نوچتے کہا، جس کے چہرے پر اچھی خاصی خراشیں پڑ چکی تھی، نہ میری جان، ایسے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ بھلا ہاتھ آئی لکشمی کو بھی کوئی یوں خالی ہاتھ جانے دیتا ہے؟ پاگل ہی ہوگا وہ شخص جو اتنے اچھے موقع سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور میں ان پاگلوں میں سے بالکل نہیں جو ہاتھ آئی جوانی کو یوں بغیر چکے چھوڑ دے۔ شمس نے اسے بری طرح قابو کرتے کہا، جو نیم بے ہوشی میں اس کا برا حال کرنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں میں پاگل ہوا تمہارے پیچھے، کچھ تو بات ہے تم میں۔ تم باقی لڑکیوں کی طرح میری جولی میں آم کی طرح نہیں گرے، بلکہ تم وہ لڑکی ہو جسے ہر شخص اپنی پہلو میں رکھنے کی چاہ کرتا ہے۔ اس نے بے باکی سے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے کہا کہ وہ جٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس نے صرف 3 گھونٹ ڈرنک کے لیے تھے، اس لیے ابھی وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو اب تک شمس اسے لے کر جا چکا ہوتا۔ ارے ضد مت کرو میری جان، ابھی تو ہم جا کر اپنی گولڈن نائٹ منائیں گے، اور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ میں تمہارے شوہر کو بھیجوں گا، آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ تنہائی میں تم کس کے ساتھ جچتی ہو۔ مہروش نے دل ہی دل میں اللہ سے اپنی عزت کی دعا کرتے، اللہ کا نام لیتے شمس کے منہ پر رکھ کر اپنا سر مارا کہ وہ درد سے بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹ کر گرا، کیونکہ مہروش کے سر ٹکرانے سے اس کی ناک سے خون کا پورا پھوٹ اٹھا تھا۔ اتنا وقت مہروش کے لیے کافی تھا کہ وہ داؤد کو کال کر سکتی۔ اس نے پٹافٹ بیگ سے فون نکالتے ڈائل نمبر سے داؤد کو کال کی تھی، مگر اس کا فون آگے سے انگیج آ رہا تھا۔ اس کو اپنی بے بسی پر سخت رونا آیا تھا۔ آخر کیوں جب بھی مہر کو داؤد کی ضرورت پڑتی تھی وہ اس کے پاس نہیں ہوتا تھا؟ شمس اتنے کرارے وار کے بعد جپٹ کر اٹھا اور اسے بازو سے قید کرتے اپنے کندھے پر ڈالا۔ بیبی، ایسے تو تم میرے ہاتھ نہیں آؤ گی، زبردستی ہی کرنے پڑے گی تمہارے ساتھ، مگر تمہارے ساتھ زبردستی کرنے میں بھی وہ مزہ آئے گا جو مجھے اپنی حلال بیوی سے بھی نہیں آتا۔ اس نے مہروش کی کمر پر پورے طریقے سے ہاتھ پیر کر کہا، جبکہ مہروش کا شمس کی اتنی غلیظ باتیں سن کر دل کیا تھا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے یا وہ اگلا سانس نہ لے پائے۔ چینا جپٹی میں اس کا کندھے سے بازو پڑ چکا تھا، بازو پر بھی بہت بری طرح خراشیں آئی تھی، جبکہ گلے پر شمس کے ناخنوں کے نشان تھے۔ کوئی ہے پلیز میری مدد کرو خدا را، مجھے اس شخص سے بچاؤ، کوئی ہے؟ مہروش نے بند ہوتی آنکھوں سے آخری دفعہ پورا زور لگا کر چلا کر کہا، یہ اس کی آواز ویرانے میں گونج اٹھی۔ ہاں 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 بیبی، یہاں تو تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں، آج تو ویسے بھی تمہاری پکار سن کر کوئی نہیں آنے والا، اب تو تمہاری بس جی ہے اور میرا جنون۔ اس نے آنے والے وقت سے انجان لذت لیتے کہا، مگر شاید رب کو مہروش پر ترس آ گیا تھا۔ تبھی وہاں سے گزرتے 2 سیکیورٹی گارڈز نے اس کی آواز سن لی تھی اور فوراً اس کی طرف بڑھے۔ کہاں لے جا رہا ہے لڑکی کو؟ چھوڑو فوراً، انہوں نے کڑے تیوروں سے کہا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس نے فوراً کہانی گڑھتے شاطرانہ انداز میں کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، پلیز مجھے اس سے بچائے اور پولیس کو کال کرے، مہروش نے لڑکڑاتے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے مہروش کا ایک نظر میں تجزیہ کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ پولیس کو کال کر رہے تھے۔ اس نے وہاں سے بچ کر نکلنا چاہا، مگر ان دونوں نے اسے پکڑ لیا۔ مہروش کو وہ ہاسپٹل پہنچا چکے تھے، جبکہ شمس کو انہوں نے پولیس کے آنے تک چھوڑا نہیں تھا۔ شمس منع کرتا رہ گیا، مگر پولیس اسے پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ دوسری طرف جب داؤد گھر آیا تو مہروش گھر میں نہیں تھی اور گارڈوں سے منوان سے پوری طرح مہروش کی بات اس تک پہنچا چکا تھا، جسے سن کر وہ اور پریشان ہو اٹھا۔ اس نے مہروش کو بارہا کال کی، مگر اس کا فون سائلنٹ ہونے کی وجہ سے مہروش نے نہیں اٹھایا۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور داؤد 9 بجے کا گھر واپس آ چکا تھا۔ اتنی دیر سے مہر کی غیر حاضری داؤد کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ یہاں وہاں ٹہل رہا تھا، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ باہر جانے ہی والا تھا جب مہر سجی آنکھوں سے اپنے گرد چادر لپیٹے اندر داخل ہوئی۔ مہر، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میرا انتظار تو کرتی، تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، جس پر مہر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے کڑی حسینہ پر ایک نظر ڈالی، جو اسے دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے اسے تمسخرانہ انداز میں دیکھ کر مسکرائی۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں۔ مہروش نے بھی غصے سے پٹک پر داؤد کے منہ پر جواب مارا تھا، جو اسے گور کر رہ گیا، اور مہر تن فن کرتی اوپر کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔